ناظرین آداب، 19 مارچ 2024 مطابق 8 رمضان کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ الیکشن کمیشن نے پیر کو گجرات، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے ہوم سیکریٹریز کو ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ کمیشن نے مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کمار کے تبادلے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ میزورم اور ہماچل پردیش کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹریوں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس حکم کے بعد کئی ریاستوں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جن 6 ریاستوں میں داخلہ سیکریٹری کو ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخاب کرانے کی کوشش کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے پرنسپل سیکریٹری سنجے پرساد کو ہٹانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کمیشن نے ایسے ہوم سیکریٹریز کو ہٹانے کی ہدایت کی ہے جو چیف منسٹر آفس کا کام بھی دیکھ رہے ہیں۔ سنجے پرساد چیف منسٹر کے دفتر میں پرنسپل سیکریٹری ہونے کے ساتھ ساتھ پرنسپل سیکریٹری ہوم کی ذمہ داری بھی نبھا رہے تھے۔ راجیہ سبھا الیکشن میں کراس ووٹنگ کرنے والے کانگریس کے باغی اراکین اسمبلی کو آج اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بھی ہماچل پردیش اسمبلی اسپیکر کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ اسی کے ساتھ عدالت عظمیٰ نے انہیں ووٹ دینے اور اسمبلی کی کارروائی میں شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اسپیکر نے ان باغی اراکین اسمبلی کو نااہل قرار دیا تھا جس کے خلاف یہ لوگ سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ الیکٹورل بانڈ معاملے پر آج سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ایس بی آئی کو پھٹکار لگائی ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ ایس بی آئی کو الیکٹورل بانڈ کی تفصیلات پیش کرنے میں سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے، یعنی مکمل تفصیل ظاہر کرنی چاہیے، جو کہ ایس بی آئی نے نہیں کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل بانڈ سے جڑی وہ سبھی جانکاریاں ظاہر کی جائیں جو ایس بی آئی کے پاس موجود ہے۔ مکمل تفصیل پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ایس بی آئی کو 21 مارچ کی شام 5 بجے تک کا وقت دیا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع رامپور کی خصوصی عدالت نے ڈونگر معاملے میں سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان سمیت 4 افراد کو پیر کو سزا سنائی ہے۔ اعظم کو کل 7 سال کی قید اور 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 3 دیگر ملزمین کو 5 سال کی سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ لگایا گیا ہے۔ اس معاملے میں 3 ملزمین کو شواہد کی کمی کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے۔ کافی مشقت، ناراضگی منانے اور روٹھنے کے مراحل سے گزرنے کے بعد این ڈی اے نے بالآخر بہار میں سیٹوں کی تقسیم کا اعلان کر دیا ہے۔ پیر شام کو دہلی میں این ڈی اے کی پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا گیا۔ سیٹوں کی تقسیم کے مطابق بی جے پی 17 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی، جبکہ جے ڈی یو 16، چراغ پاسوان کی ایل جے پی 5، ہندوستانی عوام مورچہ اور راشٹریہ لوک مورچہ کو 1-1 سیٹیں ملی ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق ایم پی دیویندر سنگھ یادو اتوار کو بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حامیوں کے ساتھ پارٹی کے ریاستی صدر دفتر میں بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپندر سنگھ چودھری اور نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک کے سامنے بھاجپا کی رکنیت اختیار کی۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کینٹ اسمبلی سے بی ایس پی کے سابق امیدوار انل پانڈے، لکھنؤ ایس پی لیڈر سندیپ پال بھی اپنے حامیوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر بی جے پی کے ریاستی صدر نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں سے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بدلتا ہوا ہندوستان آج پوری دنیا کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش مایاوتی نے کہا کہ دفاعی سودوں وغیرہ میں بدعنوانی کے بعد سپریم کورٹ کا تازہ فیصلہ پیسے کی طاقت سے ملک کی سیاست اور انتخابات کو مفاد عامہ اور رائے عامہ سے دور کرنے کے عمل کے خلاف ہے۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بی ایس پی بڑے سرمایہ داروں اور امیر لوگوں کے پیسے کی طاقت سے دور ہے، جس کی وجہ سے یو پی میں 4 مرتبہ بننے والی حکومت نے مفاد عامہ، عوامی فلاح و بہبود اور غربت اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے تاریخی اقدامات کیے، جبکہ دیگر پارٹیاں زیادہ تر مفاد پرستی میں مصروف رہیں۔ مولانا عفان عتیق فرنگی محلی جنرل سیکریٹری ادارہ شرعیہ فرنگی محل نے بتایا کہ اس مرتبہ 60 روپے صدقہ عید الفطر ادا کیا جائے گا۔ مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی نے بتایا کہ صدقہ عید الفطر ہر صاحب نصاب کے اوپر اس کی ذمہ داری میں سبھی چھوٹے بڑے افراد کی طرف سے دیا جائے گا۔ ابوالعرفان نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں زکوٰۃ سے پہلے صدقہ عید الفطر کا حکم جاری ہوا۔ عید کی صبح کو جو بھی صاحب نصاب ہوگا یا اسی دن پیدا ہوا ہوگا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد ہے کہ ہر غریب عید کے دن پیٹ بھر سکے اور خوشی میں شریک ہو سکے اور معاشرے میں کوئی بھی غریب نہ ہو اور عید کے دن ہاتھ پھیلاتا دکھائی نہ دے۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے تحت آج مسجد کوہنہ پیر بابا میں تراویح میں قرآن کا پہلا دور مکمل ہوا۔ اس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔
نماز کے بعد امام تراویح نے ملک اور ریاست کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں امن و امان، غریبوں، یتیموں اور مصائب بے سہارا لوگوں کی خوشیوں کے لیے دعائیں کی۔ فلسطین کے عوام کے لیے بھی اس موقع پر خصوصی دعائیں کی گئی۔ تقسیم شریری کے بعد مسجد کے سیکریٹری مرتضی علی عمران خان اور ریاض احمد نے حکومت اور انتظامیہ کے خصوصی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ امبیڈکر نگر ضلع میں پرمٹ کے بغیر ایک کار کو ہیلی کاپٹر میں بدلنا دو بھائیوں کو مہنگا پڑ گیا۔ ٹریفک پولیس نے اسے اس وقت پکڑ لیا جب اسے اکبر پور ٹانڈا روڈ پر پینٹنگ کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس نے کار کو سیز کر دیا۔ تحصیل علاقہ اکبرپور کے کھجوری کے رہنے والے پرمیشور دین اور ایشور دین شادی کی تقریبات میں گاڑیوں کی بکنگ کا کام کرتے ہیں۔ اس کے تحت انہوں نے حال ہی میں ایک کار کو مکمل طور پر ایک ہیلی کاپٹر ماڈل میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اتوار کو پرمیشور دین اسے اکبرپور ٹانڈا مارگ پر واقع ایک پینٹنگ کی شاپ پر پینٹ کروانے لے جا رہے تھے کہ ٹریفک پولیس نے اسے بس اسٹیشن کے قریب روک لیا۔ جب اسے ہیلی کاپٹر کی شکل میں اسے تیار کرنے کا اجازت نامہ مانگا گیا تو وہ نہیں دے سکے، اس پر گاڑی ضبط کر لی گئی۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اسرائیل حکومت کے میڈیا آفس کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر سے اب تک 70,000 ٹن سے زیادہ بارودی مواد سے غزہ پر حملہ کیا ہے۔ اس کے مطابق اسرائیل نے اپنے حملوں میں 70,000 مکانات کو مکمل طور پر تباہ اور 290,000 مکانات کو ناقابل رہائش بنا دیا۔ ان حملوں میں 160 سرکاری تنصیبات، 100 اسکول اور یونیورسٹیاں مکمل طور پر تباہ ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 281 مساجد کو نقصان پہنچایا، جن میں سے 211 کو مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ 3 گرجا گھروں کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ صحت کے 154 اداروں کو نشانہ بنایا گیا اور بہت سے اسپتالوں کو خدمات سے محروم کر دیا گیا۔ غزہ کے 200 تاریخی اور ثقافتی اثاثوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کی لاگت ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولادیمیر پوتن نے 5ویں مرتبہ روس کا صدر منتخب ہونے کے بعد کہا ہے کہ روسیوں نے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے 87.2% ووٹ حاصل کیے۔ سرکاری نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ صدارتی انتخاب میں یہ ایک ریکارڈ فتح ہے۔ پوتن اگلے 6 سال کے لیے اب پھر سے روس کے صدر ہوں گے۔ ولادیمیر پوتن نے واضح کیا کہ انتخابات کے ان نتائج سے مغرب کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ اس کے رہنماؤں کو ایک جرأت مند روس سے نمٹنا پڑے گا۔ آنے والے برسوں میں چاہے وہ جنگ میں ہو یا امن میں، انہوں نے کہا کہ روس کو ڈرایا، دھمکایا اور دبایا نہیں جا سکے گا۔ جرمن کے چانسلر نے اسرائیل کے دورے کے موقع پر غزہ کی صورتحال، جہاں 31,000 سے زائد فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں اور تقریباً پورے غزہ کو تباہ کر کے لاکھوں فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا ہے، انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کو خوفناک حد تک انسانیت کے لیے بھاری قیمت قرار دیا۔ اسرائیل میں جرمن چانسلر نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کو اس حال میں دیکھتے رہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جرمن چانسلر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد القدس میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے شہریوں کی اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں اور غزہ کے لوگوں کے لیے انتہائی ناکافی امداد پہنچنے دینے پر اپنی تشویش وزیر اعظم کے سامنے رکھی۔ واضح رہے کہ جرمنی وہی ملک ہے جس نے اسرائیل کے حق دفاع پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز اپنے ایک پیغام میں ولادیمیر پوتن کو ایک بار پھر روس کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے اس پیغام میں فروغ پذیر دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ 31 سالہ صدر پوتن جو گزشتہ 25 سال سے روسی مسند اقتدار پر براجمان ہیں، مزید 6 سال تک عہدے صدارت پر اور فائز رہیں گے۔ ولادیمیر پوتن کے قریب ترین حریف کمیونسٹ پارٹی کے نکولائی خاریتونوف نے 4.3% ووٹ حاصل کیے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ برسا میں افطار پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے وزیر خارجہ فیدان نے اسرائیل کے 7 اکتوبر سے جاری غزہ پر حملوں کی جانب سب کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جغرافیائی سیاسی مسابقت کے ساتھ ساتھ بحران اور تنازعات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم نہ صرف بین الاقوامی قانون بلکہ تمام انسانی اقدار کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔